بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 8 فروری کو تحریک انصاف یوم سیاہ منانی جا رہی ہے اور تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم گولیاں کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو گولیاں اور بم ہیں اس سے بڑا بھی پاکستان میں ایک ایشو ہے جس پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں، اور وہ ایشو ہے موسمیاتی تبدیلی۔ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ دہشت گردی سے بھی بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ کچھ حقائق ایسے ہیں جو کہ ہم عوام کے سامنے نہیں لاتے۔ اس کا ذمہ دار میڈیا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ سیاستدانوں کی جو آپس کی محاذرائی ہے اس میں الجھا رہتا ہے۔ تو آج میں اسی محاذرائی میں چھلانگ لگانے سے پہلے آپ کو چند سیکنڈ میں جلدی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر جو ہے یہ 2060 جبکہ بدین اور ٹھٹھا 2050 تک سمندر میں ڈوبنے والے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ انڈس ڈیلٹا اور پاکستان کی ساحلی پٹیوں میں سمندری سطح کا بڑھنا ہے، اور یہ سندھ کے لیے ایک قیامت ہوگی۔ بدین اور ٹھٹھا کے ساحلی علاقے پہلے ہی سمندری سطح بڑھنے سے زیر آب آ چکے ہیں۔ سمندری سطح بڑھنے سے بلوچستان کے شہر گوادر کو بھی سمندری طوفان کا خطرہ ہے، جہاں چین ایک بہت بڑی بندرگاہ بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں کراچی کے درجہ حرارت میں 3 ڈگری جبکہ شمالی علاقوں میں 5 ڈگری اضافہ ہوگا۔ اور خطرات کے پیش نظر سینٹ کی ایک کمیٹی نے معاملے کو مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھانے کی تجویز دی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کراچی، بدین اور ٹھٹھا 2060 تک سمندر برد ہونے والے ہیں، لیکن 2050 تک آدھے سے زیادہ کراچی جو ہے اس کے سمندر برد ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اگر کراچی جو ہے وہ سمندر برد ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مزار قائد سمیت بہت کچھ سمندر برد ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے خلاف 10 جنگیں بھی لڑنی ہیں اور ہم ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور جنید اکبر صاحب کہتے ہیں ہم گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ گولیاں بھی کھائیں، انڈیا کے ساتھ جنگیں بھی لڑیں، لیکن اگر کراچی، ٹھٹھا اور بدین سمندر کے نیچے چلے گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو گفتگو کریں گے ہم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر طلال چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر اون عباس بپی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ تو طلال چودھری صاحب کیا تھوڑا سا تبصرہ کریں گے؟ یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ میں نے آج یہ موسمیاتی تبدیلی سے اپنی بات کیوں شروع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد میں کلائمیٹ چینج پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو اناگوریٹ کرنا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، وہ بھی نہیں پہنچے۔ وہاں پہ شرکت کرنی تھی مریم نواز صاحبہ نے، وہ بھی نہیں پہنچی۔ وہاں شرکت کرنی تھی سرفراز بگٹی صاحب نے، وہ بھی نہیں پہنچے۔ اور چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ صدر صاحب کے ساتھ چائنا گئے ہوئے ہیں۔ تو ایک احسن اقبال صاحب تھے وہ آئے، اور ایک علی مین گنڈا پور صاحب تھے وہ آئے، اور وہاں پہ جو ورلڈ بینک کے اور یونیسیف کے لوگ تھے ان کو میں نے یہ کہتے سنا کہ یار آپ پاکستانی جو ہیں وہ یہ موسمیاتی تبدیلی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ میر صاحب، جو آپ نے کہا ہے یہ واقعی یہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں پاکستان تو اس پہ عمل کر بھی رہا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ہم متاثر ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور جتنا ہماری اکانومی ہے اور آئے دن جو نقصان ہمارا ہوتا ہے وہ ہماری اکانومی کے لیے تو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو یہ ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اور پہلے بھی ہمارے آپ نے دیکھا کہ بہت جو سندھ میں بہت بڑا سیلاب آیا اور اس میں بہت ساری دنیا نے کمٹمنٹس کیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی پوری آنر نہیں ہوئیں، لیکن باقی رہی ہماری تو اس دفعہ پہلی دفعہ بلاول صاحب نے جب 26ویں ترمیم ہوئی ہے، اس بات کو تو اب آئین اور ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحیح کہتے ہیں، ہمیں اپنے لیول پہ اور اپنے عام جو ہمارے آنے والے بچے ہیں ان کو اویئر کرنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، تاکہ ہم ایز اے پوری نیشن جو ہے اس میں رول پلے کر سکے۔ باقی پرائم منسٹر یا کوئی بھی اس سے غافل نہیں ہے کہ یہ جو چیلنج آنے والے وقت میں پاکستان جیسے ملک کو درپیش ہوگا۔ اچھا بپی صاحب، کیا یہ پاسبل ہے کہ اپنی تمام تر سیاسی لڑائیوں کے باوجود شہباز شریف صاحب، تحریک انصاف کے دوست اور پیپلز پارٹی والے، جے یو آئی والے سارے جو ہیں، یہ اس ایشو پہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ایک ڈیبیٹ کریں اور اس پر کوئی ایک نیشنل پالیسی بنائیں کہ ہم نے یہ جو سیلاب بڑھ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور کراچی جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے، سمندر میں جانے والا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ہماری کوئی نیشنل پالیسی ہونی چاہیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بالکل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو افسوس ہے کہ پاکستان میں ورلڈ بینک کی ڈائریکٹر آئی تھی اور پرائم منسٹر صاحب یقیناً اتنے مصروف تھے کہ اس میں جا نہیں سکے۔ اب جب فورن ڈیلیگیٹ گلوبل ہیڈ فار کلائمیٹ چینج، اب جب اتنے سینئر قسم کے ڈیلیگیٹس آئے ہوں اور وہ آپ کو آ کے باور کرا رہے ہوں کہ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہے، اور ہم ہماری گورنمنٹ میں بھی عمران خان صاحب بھی اور اب یہ شہباز شریف صاحب بھی، انہوں پوری دنیا میں جا کے ہم نے باور کرایا کہ آپ کی ان غفلت کی وجہ سے ہماری اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے گلیشیئرز پہ گل رہے ہیں، ہمارے دریاؤں میں پانی کو نہیں، ہماری بارشیں نہیں ہو رہی اور موسم کے ڈگریز ٹیمپریچر، لیکن جب ہم اس کی نان سیریسنس دکھاتے ہیں تو لوگ پھر ہمیں کیسے اسیس کرتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک عام سے چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں کیا سردیوں میں بارشیں ہوئی ہیں تو وہ کہے گا 3 مہینے سے بارشیں ہوئی۔ امپیکٹ کیا آئے گا؟ آپ کے گلیشیئرز نہیں ہوں گے، آپ کی بارشیں پانی نہیں آئے گا۔ ہونے کیا لگا ہے کہ اس سال کسان نے، پچھلی سال کیونکہ گندم نہیں پرچیز کی تھی پنجاب گورنمنٹ نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے گندم لینے سے انکار کر دیا کسانوں کی، تو اس سال 30% گندم کی کاشت کم ہوئی ہے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے 20% آپ کی کاشت اور کم ہوگی، آپ کی جو ایگریگیٹ ایوریج ییلڈ آنی تھی وہ گندم کی اوسط کم ہوگی۔ 50% اس سے ڈیفیسٹ آ رہا ہے گندم کی جو آپ کی کاشت ہے جو پچھلے سال کی نسبت، لیکن اب تو یقیناً ریٹ بڑھنا چاہیے تھا اوبویسلی گندم کا، میں تو ڈیمانڈ زیادہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس پچھلے سال کی یوکرین کی گندم ابھی تک جو کرپشن کی نظر ہوئی تھی اس کے تقریباً 18 لاکھ ٹن کے ذخائر پاکستان میں پڑے۔ گورنمنٹ پنجاب نے پچھلے 2 سال کے ذخائر اپنے پاس مینٹین جو کہ 20 لاکھ ٹن، 38 لاکھ ٹن گورنمنٹ کے پاس ذخائر پڑے۔ 50% کم ہونے کے باوجود جب یہ کسان اپنی بیچنے کے لیے آئے گا اس کو 2300 روپے من سے زیادہ ریٹ نہیں ملے گا۔ یہ ہے گلوبل کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ، کہ آپ کا 70% جو کسان ہے جو کہ پنجاب میں بیٹھا ہے وہ اپنی فصل کا ریٹ ہی نہیں لے سکے گا۔ اب اگلی چیز آگے، آج ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں نے اس میں منسٹر صاحب کو بلایا تھا جو انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے ہیں، اور سیکرٹری صاحب کو بلایا اور ان سے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ چینی کی قیمت پچھلے سال 102 روپے کلو تھی، آج 180 روپے کلو پہ جا چکی ہے، اور اس کی وجہ سمپل ہے، 180 روپے کلو۔ اور میں نے پوچھا اس کی سمپل وجہ ہے کہ آپ اس وقت آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوئی ہے، تو میں نے پوچھا یہ ایکسپورٹ کی اجازت کی آپ کے پاس ریشنل کیا ہے؟ اور پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ پاکستان میں ٹوٹل شوگر ملے ان کی ملکیت کی آپ اونرشپ سٹرکچر بتائیں۔ وہ جواب تو انہوں نے دیا نہیں، لیکن میں نے اپنا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ پاکستان میں اس وقت 20 ایسی شوگر ملیں ہیں جو 60% پورے پاکستانی انڈسٹری کنٹرول کرتی ہیں، اور ان 20% کے گھروں کے پیچھے 10 گھرانے ہیں جو کہ پورے پاکستان کی شوگر انڈسٹری کو مینٹین کرتے ہیں۔ ان کا پریشر شوگر بورڈ برداشت نہیں کر پاتا، انہوں نے ایکسپورٹ الاؤ کر دی ہے، پاکستان سے چینی باہر جا رہی ہے اور مسلسل 5-7 روپے کلو۔ اب رمضان آنے والا ہے، اب جب یہ چینی 200 روپے کلو جو کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی 200 روپے کلو، تو کون یہاں پہ ولی وارث ہوگا؟ لیکن سیریس ہے کہ نہ منسٹر صاحب آئے، نہ سیکرٹری صاحب تشریف لائے، اور نہ ہمیں نام بتایا کہ وہ شوگر ملوں والے مالک آخر ہیں کون جن کا پریشر نام تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری، تو بتائیں پبلک کیوں؟ اچھا، لیکن طلال چودھری صاحب، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ مہنگائی جو ہے اس میں بڑی کمی ہوئی ہے، لیکن اگر پچھلے سال چینی جو ہے وہ 102 روپے کلو تھی اور آج 180 روپے کلو ہے، اور رمضان بھی آنے والا ہے، اس میں مزید اضافے کا خطرہ ہے، تو یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک تو مہنگائی جو ہے وہ صرف اس میں چینی نہیں، اس میں کوئی 30-35 آئٹمز ہوتی ہیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، اور اس میں آپ کے کرایہ سے لے کے، اس میں آپ کی فیول پرائس سے لے کے، اس میں دال، اس میں چینی، اس میں آٹا، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ مختلف جگہ سے، پاکستان کے شہروں سے، دیہاتوں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ مہنگائی کی کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا مان رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ اور باقی رہی چینی کی بات، تو 180 روپے نہیں ہے۔ جو باہر بھیجنے کا سکینڈل تھا وہ ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، اور کس طرح ہوا تھا، کس طرح اس کے ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس دفعہ جس طرح یہ اجازت دی گئی ہے اس میں اس بات میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ کسی قسم کی چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی، نہیں تو یہ کیونکہ جتنے ذخائر اور جتنی چیزیں پڑی تھی، دیکھیں آپ کو زر مبادلہ بھی چاہیے، آپ باہر چیز بھیجتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پڑی ہے اور اگر یہ ایکسٹرا نہیں بیچیں گے تو جو کسان ہمارے ہیں ان تک پیمنٹس جو ہیں یا باقی سارا سرکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ رہی بات، آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ماشاءاللہ، آپ نے میرے پی ٹی آئی کے بھائی کو دیکھا ہے کہ آپ نے کلائمیٹ چینج پہ سوال پوچھا، انہوں نے لا کے چینی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ مہنگائی کا انہوں نے بڑا اچھا کیا، ذکر کیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ مہنگائی کا ذکر کیا ہے۔ آج یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو، اور اسی طرح اس پالیسیز کو۔
اور یہ پاکستان اس وقت پچھلے یہ تقریباً 4% سے نیچے آ چکی ہے اور اس کا سب میں فائدہ ہے. آئیں اس پہ مل کے کام کرتے ہیں نا. آئیے روز کی لڑائیوں کی بجائے کبھی آپ کا وہ کیا زبردست ہوتا کہ آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں آپ یہ بھی ایک شرط ہوتی کہ چینی آٹا اور چاول سستا ہونا چاہیے عام آدمی کے لیے. یہ آئیں یہ جو اکانومی ہے یہ اس پہ مساق معیشت پہ آئیں اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. باقیوں پہ اختلاف ہوگا. آئیں یہ کلائمیٹ چینج پہ بیٹھتے ہیں. آئیے یہ آپ کا دہشت گردی کی جنگ ہے آئیں اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ان کے پاس دو ہی ان کی وہ ہیں شرطیں, میں اور معافی NRO بس. او بھائی اس سے ذہن سے نکالیں. آئیں پاکستانی, آپ کی بھی حکومت ہے ایک صوبے میں, یہ کلائمیٹ چینج ہو, مہنگائی ہو, آپ کی ہماری معیشت ہو, دہشت گردی ہو, آئیں اس پہ بات کریں. کیوں نہیں کرتے, ان سے پوچھیں. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ یہ سوال تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے, مہنگائی ہے, دہشت گردی ہے, اس پہ آپ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ مجھے پتہ ہے ابھی فی الحال آپ مذاکرات نہیں کریں گے, صرف خطی لکھیں گے, تو اس لیے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا طلال صاحب نے. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جنید اکبر خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے, ذرا سنیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں. پارلیمنٹ کیا جس میں لوگوں کی زمین خریدی جاتی ہے. یقین کرے 26 آئینی ترمیم میں 75 کروڑ روپے مجھے افر نہیں ہوئی. لاجس میں لا کے آ کر لوگ آگے اس لیے لے لے امنڈمنٹ. اس امنڈمنٹ کو ہم کس طرح مارے, اس آئین کو ہم کس طرح مارے. کیا کہا جی جنید اکبر خان نے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے لیے مجھے 75 کروڑ روپے کی آفر نہیں ہوئی بلکہ پارلیمنٹ لاجس میں وہ لے کے آگے تھے. میر صاحب میں کیس کروں سر, یہ اگر اس کا ثبوت نہ آیا تو پیکا آرڈیننس ہے, تو یہ تو پیکا آرڈیننس لگ جائے گا. اچھا میر صاحب, چوائس صاحب نے کہا نا میرے پی ٹی اے والے بھائی, وہ میرا نام بھول گئے, چلے میں تو نہیں کہوں گا, میرے نون لیگ والے بھائی طلال چوائس صاحب نے جو میں نے فیکٹس آپ کو بھائی آن صاحب میں آپ کو میں نے کہا آپ کے لیے پی ٹی آئی اگر نہیں لینا چاہیے تو میں آن کہہ لیا کروں. نہیں آپ کی مہربانی, بٹ دا پوائنٹ از کہ چوائس صاحب کے جو میں نے فگرز دیے ہیں اگر ان میں سے کسی کو ڈیفائی کر دیں کہ قیمتوں میں نے غلط بات کی ہو یا گندم کے حوالے سے, میرا 180 روپے کلو نہیں ہے, تو ریٹ بتا دینا پھر آج کیا کلو. میں تو ابھی چیک کر کے آیا بیٹھا ہوں نا, میں پہلے ویریفائی کر کے بالکل 180 روپے کلو یہ آج بھی 145 سے 155 کے درمیان 177 روپے 50 کے کلیر. میں ابھی چیک کر کے آیا بیٹھا 177 روپے 50 پیسے پورا ریٹ ہے. اگر کہتے ہیں میں راؤنڈ میں 180 روپے کر کے آ گیا جی. اچھا اب دا پوائنٹ ہے, اب جو میں تو کہہ رہا ہوں یہ احمد میر صاحب کا کیمرہ بھیجیں, یہ میرے گاؤں بھی بھیجیں اور اپنے شہر بھی بھیجیں, ابھی پتہ چل جاتا ہے. اسلام آباد میں چیک کر لیتے ہیں. سو پوائنٹ, اب میں جنید والی بات بتا, جو جنید تک میری بات کی بڑی ریالٹی ہے, اسلام آباد نہیں ہے پاکستان. حقیقت یہ ہے کہ جس قسم کا انہوں نے اس وقت گھنجال مچایا ہوا تھا, جن لوگوں کو ہمارے لوگوں کو توڑ کے لے گئے, obviously ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے, پیمنٹس کیے ہوں گے, جو لوگ ان کے ساتھ کہیں کانٹیکٹ کر رہے تھے, 50 کروڑ تو مذاق میں کہتے تھے کہ 50 کروڑ لے لو, اور یہ ان نون نمبر سے کالیں ہر ایم این اے کو آ رہی تھی, 50 کروڑ لے لو اور اس کے بعد آ کے ووٹ ڈالو. اب اس طرح کا جو سسٹم کام کر رہا ہے, جنید صاحب کہہ رہے ہیں وہ 75 کروڑ لے کے آگے پارلیمنٹ لاجز میں. میں تو ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں نا, جس جنید اکبر کا تو obviously ایک لیول ہوگا, obviously کسی نے اپروچ کیا ہوگا, کسی بات کی ہوگی. عام ایم این اے جس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کو ایک ان نون نمبر سے بھی کال آتی کہ 50 کروڑ لے لو, اور جس طریقے سے لوگوں کو لا کے وہاں پہ ڈالا گیا, یہ تو شکر ہے مولانا صاحب نے اس دن بہت سارے لوگوں کی جان بچا دی اور سامنے نہیں آ سکے, ادروائز تو اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ایکسپوز کرنا تھا. لیکن ایک بات بتائیں, کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے آج اپنی مرضی کے آپ نے ایڈیشنل ججز لاہور کے 19 یا 18 لگا دی, آپ نے پہلے بلوچستان کے لگا دی, اسلام آباد ہائی کورٹ لگا, اب یہ سارے لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں کا کوئی پروفائل نہیں, ان کا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, ان کا تعلق مختلف ایسے سسٹم سے تعلق ہے جو کہیں نہ کہیں یہ نوازشات میں آتے تھے. اب ہوگا کیا, 10-20 سال بعد یہ سپریم کورٹ کے جج لگیں گے, یہ میری اور آپ کی تقدیر کے فیصلے کریں گے. ان لوگوں کا کوئی پیچھے کورٹ کے تعلق قانون سے کوئی تعلق نہیں, لیکن جج بن گئے بیکاز 26ویں آئینی ترمیم اس سسٹم نے اپروو ایسے کرا لی. آپ کے دور حکومت میں بھی کیا اسی طرح نہیں جج لگتے تھے؟ اس طرح 18 جج, اور ان سے یقین کریں ہمارے 2 بندے بیٹھے ہیں, ایک بیرسٹر گوہر صاحب اور ایک علی ظفر صاحب, 9 لوگ ان کے اگینسٹ, جو 9 لوگ کہتے ہیں وہ ہماری ریکمنڈیشن پہ ایک جج نہیں لگا. ہم نے کوئی اپنی مرضی کا بندہ نہیں. جو ایک لسٹ آپ کے پاس آ رہی ہے, آپ لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں, یا تو کسی پارٹی کے ہیں یا پھر کسی اور پارٹی کے ہیں, بس 2 ہی جگہوں سے ہوں گے, اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, ان کا قانون سے کوئی تعلق نہیں, ان کا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب یہ ان میں سے سپریم کورٹ کا کوئی چیف جسٹس بنے گا, اس وقت بیٹھ کے کیا ڈیسائیڈ کریں گے اس کس اہلیت پہ لگایا گیا تھا, کون سی ترمیم تھی جس کے نتیجے
نتیجے میں ان کو یہاں پہ ہائر کر کے یہ وہ شرمناک تھنگ ہے جو آج سے 10-20 سال بعد ہماری قوم یاد کرے گی کہ ایک ایسا مکروہ دن آیا تھا جس نے یہ ترمیم پاس کرائی گی جس کے نتیجے میں یہ لوگ آ کے ہماری تقدیر کے فیصلے ہیں. یہ پتھیٹک ہے. آئی فیل سوری فار مائی سیلف, اور میں اپنی قوم کے لیے بھی مجھے عجیب سی تکلیف ہے اس کے لیے. اچھا طلال چوہدری صاحب, یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ لے آئے ہیں اون عباس صاحب, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو جو جنید صاحب نے کہا کہ انہیں 75 کروڑ روپیہ آفر کیا گیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ بالکل انہوں نے غیر مناسب بات کی ہے. ایک تو جنید صاحب کو کوئی آفر ہی نہ کرتا, انہیں پتہ ہے کئی لوگ بالکل کہ وہ ایسے سیاسی کارکن ہیں. اور باقی رہی بات 75 میں ان کی پارٹی کے 10-15 لوگ مل سکتے ہیں کیا, میرا مطلب ایک کو 75 دینا ہے, تو یہ قیمت چھوڑ دیں, قیمت ایسی ہے کوئی نہیں اور قیمت لگی بھی نہیں ہے. لوگ ان کے اندر سے تنگ ہیں, ان کے اندر سیاسی فیصلہ سازی کی کمی ہے, سیاسی ٹیم بالکل سائڈ پہ ہے, ایک ہر کوئی مایوس ہے. آپ یہ دیکھ لیں جتنے لوگ بھی سیاسی لوگ ان کے ساتھ آگے آئے ہیں وہ آج کہیں نظر نہیں آتے. تو اگر یہ سیاسی فیصلے نہیں کریں گے تو لوگ ادھر ادھر ووٹ اپنی مرضی سے دیں گے یا جائیں گے کہیں نہ کہیں. اور انہیں چاہیے اپنے اندر ایک سیاسی رویہ اور سیاسی پارٹی کا ایک جو ڈسپلن ہے وہ رکھیں, نہ کہ ڈکٹیٹرشپ ہو کہ علیمہ باجی کہیں تو یہ کر دیں, بشرا باجی کہیں تو یہ کر دیں, اور اس کے بعد اپنے اپنے گروپ ہو. تو یہ بات انہوں نے صدر بننے پر اپنی مشہوری کے لیے تو کی ہوگی جنید صاحب نے, لیکن 75 کیا وہ 75 روپے بھی ثابت نہیں کر سکتے. اچھا, لیکن یہ جو ابھی پہلے چینی والی بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا ہے 155 روپے کلو مل رہی ہے, اور جو اون عباس صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں 177 روپے 50 پیسے فی کلو مل رہی ہے. تو آپ فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ 155 روپے فی کلو مل رہی ہے. اگر مل رہی ہے تو کیا یہ بھی جو ہے وہ مہنگی نہیں ہے پچھلے سال کی نسبت؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا 145 سے 155. دیکھیں, ایک تو منحصل قوم ہمیں دیکھیں نا, اب دودھ تو ایکسپورٹ نہیں ہوتا نا, کیلا تو ایکسپورٹ نہیں اس طرح ہوتا, یا یہ فروٹ ہیں یا آپ کی باقی چیزیں ہیں. جیسے ہی آپ کا ماہ رمضان آتا ہے, ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت نہیں کر سکے اور وہ یہاں پر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن اوورآل صرف آپ ایک چینی کو لے کر مہنگائی کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. آپ آٹا بھی تو دیکھیں نا, پچھلے 2-2.5 سال میں روٹی کس طرح 24 روپے سے 14 روپے کی ہوئی ہے اس بات پہ. اسی طرح ہی آپ باقی چیزوں کی قیمت. اچھا ایک منٹ, تو میرا خیال ہے کہ طلال صاحب ایک منٹ, یہ بڑی اہم بات ہے. روٹی جو ہے وہ 24 روپے سے 14 روپے کی ہو گئی ہے, یہ بڑی بات نہیں ہے. اچھا میر صاحب, اگر روٹی 24 سے 14 ہوئی ہے, ویسے ہوئی نہیں ہے. آپ کو اس کے نتیجے میں جو نقصان وہ اندازہ ہے, وہ 70% کسان جو 5,000 روپے من اپنی گندم بیچتا تھا آج 2,200 روپے بیچ رہا ہے. ہمارے جو پاس جو ٹھیکوں کے ریٹ تھے وہ 2 لاکھ روپے جو ایکڑ ہوتا تھا ایک سال کا, آج 1 لاکھ روپے ہماری زمین لینے کو تیار کوئی نہیں ہے. جو 70% کسان برباد ہو گیا, آپ نے اس کو آپ کی تکلیف نظر نہیں آ رہی. اور روٹی آپ نے 24 سے 14 کر دی, اس کا دیکھیں آپ لوگوں کو 14 روپے کی ہے لیکن نان 25 روپے کا نہیں, وہ تو بسکٹ ہر چیز مہنگی ہے. دا پوائنٹ از آپ نے کس کاسٹ کے اوپر, ایک ہوتی ہے کہ چیز سستی ہوگی, لیکن وہ جو 70% کسان ہے نصب, ہم پچھلے 3 سال سے ہماری حکومت میں فخر سے کہہ سکتا ہوں 5,000-4,500 روپے سے لے کے 5,000 روپے من تک گندم میں سے نیچے نہیں آئی. کسان خوشحال تھا, ہماری اکانومی چل رہی تھی, آپ کی ساری انڈسٹری چل. آج جب 2,200 روپے وہی گندم بکے گی, روٹی تو سستی ہوگی پر وہ کسان بیٹھ جائے گا. آپ نے جب تک اپنے لوگوں کے روزگار نہیں بڑھائیں گے, آپ روٹی سستی کر کے نہیں, روٹی سستی تو گورنمنٹ ویسے بھی دے کے سبسڈی دے سکتی ہے. لوگوں کی انکم کے اوپر جو ڈاکہ مارا گیا, آج ہمارا جو کسان جو ڈاتا مکئی چلا وہ ختم ہو چکی ہے, ہماری چنے کی فصل ختم ہو گئی, ہماری دھانج ختم ہو چکی ہے. پھر یہ کسان اگر اتنا تنگ ہے تو پھر وہ احتجاج کے لیے نظر کیوں نہیں آتا؟ وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ڈی چوک میں ہوا نا, تو الٹیمیٹلی بیچارے سڑک پہ کیا کریں. اس پاکستان میں کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ پاکستان میں کسی کے پاس کوئی طلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی طلال صاحب. میر صاحب اون صاحب اپنی ہی بات کے اگینسٹ آرگومنٹ دے رہے ہیں. اگر پھر چینی 180 کی ہوئی ہے تو پھر گنا مہنگا ہوگا نا, پھر تو انہیں چاہیے کہ انہیں کہیں اور ایکسپورٹ کر دیں کہ ہمارے میرے کسان کو فائدہ ہو. ایک منٹ میری دیکھیے اون صاحب, بیلنس رکھنا پڑتا ہے. 24 کروڑ کا اس ملک میں کسان جو ہیں وہ 24 کروڑ نہیں ہیں, وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کنزیومر ہیں جو کہ لے کر خرید کر کھاتے ہیں. اور جو دو روٹیاں جس کے پاس یہ جو روز خریدتا ہے اس سے پوچھے کہ 10 روپے کم ہو تو کتنا فرق پڑتا ہے. تو بات یہ ہے, مانے مہنگائی کم ہوئی ہے, پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی
آئی ہے پاکستان میں, ہمیں مزید کام کی ضرورت ہے. آئیں نہ بات کریں, معیشت پہ بات کریں, آئیں دہشت گردی آئیں باقی چیزوں پہ کریں, کیوں بھاگتے ہیں اس سے؟ ایک آرگومنٹ دے دیتا ہوں سر. چینی بڑھنے کی وجہ ایکسپورٹ ہے. آپ چینی کی ایکسپورٹ آپ نے الاؤ کر دی کیونکہ اوبویسلی چینی تو آپ کی ہے نا, میاں صاحب, میاں شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی فیملی. مجھے یہ بتائیں گنے کی گنا زرداری صاحب کی شوگر ملے ہیں, بڑی میاں صاحب کی شوگر ملے ہیں. جی میں بتا دیتا ہوں بھائی مجھے بتائیں گنا کتنے روپے کا خرید رہے ہیں آپ کے علاقے میں؟ کیونکہ کسان جو فلور مل یا جو کسان ہے اس کی گندم کو ایکسپورٹ الاؤ کر دیں. آج کیا دیں, جانے دیں, آج ہمارے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے, لیکن کیونکہ اس میں آپ کو پروفٹ میں بینیفٹ نظر آتا ہے. یہ صرف رمضان کی وجہ نہیں ہے, اننیسیسری جو پروفٹ ہے شوگر کی پرائس بڑھنے کی وجہ, اس کی کس کی جیب میں جائے گا؟ جائے گا تو میاں نواز شریف کی یا زرداری صاحب کی. میری جیب میں تو نہیں جانا, میری تو کوئی شوگر مل نہیں. آپ آج گندم کی ایکسپورٹ الاؤ کر دیں, اور یوکرین سے جو آپ نے کرپشن کر کے منگوائی ہے گندم, جو آپ نے 32 لاکھ ٹن منگوا لی تھی, جس سے کوئی ضرورت نہیں تھی, جس کے اسٹاک آج بھی پڑے, آپ ان کو لوگوں کٹہرے میں لے آئے نا. کون وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں گندم؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی ہے تو گندم دے دیں, جانے دیں, ہمارے ریٹ بڑھ جائیں گے. آپ بے شک روٹی سستی کریں, جو کریں, لیکن گندم کا ریٹ تو بڑھنے دیں. اور دوسرا 7 کروڑ لوگ پنجاب میں جو اس وقت پورے کسان, یعنی کہ جن کی زراعت سے اپنی زندگی لائیولیہڈ اٹیچ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں جی 25 کروڑ میں بیلنس کرنا پڑتا ہے, ان 7 کروڑ لوگوں کو تو پہلے آپ ان کی ٹوٹی بند کر دینا, ان کا تو جینا محال کر دیں, کیونکہ یہ 25 کروڑ بہت چھوٹی ہے جناب. اسی وجہ سے آپ کی اکانومی چل رہی ہے. آپ کے پاس اس وقت جو یہ جو وہ کہتے ہیں فیمن نہیں آیا, آپ کے پاس سٹارویشن نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس گھر کی گندم ہے, آپ کا چاول گھر میں ہے. جی طلال صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میر صاحب گزارش یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کو اچھا کہنا ہی نہیں ہے, ان کے نصیبوں میں نہیں ہے. 14 روپے کی کہتے ہیں روٹی ہو گئی ہے, لیکن غریب کو کھانی نہیں چاہیے جی, یہ 25 کی ہی ہونی چاہیے. اور میرے بھائی ہم نے بیلنس کیا ہے, یہ جو کرنی پڑی تھی آپ کی حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے کرنی پڑی تھی, آپ کی حکومتی پالیسیوں نے یہاں تک پہنچایا تھا. اور رہی بات اب, یہ وہی پاکستان ہے نا جس میں مہنگائی اوپر جا رہی تھی, آج دنیا مان رہی ہے کہ 4% سے نیچے ہے. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عام آدمی کو ہوگا نا جی. اور اس کے بعد رہی بات, آپ مجھے بتائیں روٹی KPK میں کتنے کی ہے, وہاں پہ 24 روپے کی کیوں ہے؟ وہ پاکستان نہیں ہے, وہاں پہ آپ کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ وہاں چینی کتنے کی ہے ذرا یہ بھی بتا دیں. آئیں کمپیریزن کر لیتے ہیں لاہور اور پشاور کا. اب کسی انڈر پاس کا, اورنج لین کا, میٹرو کا کرنا ہے, یا چینی کا روٹی کی قیمت کا کرنا ہے, آئیں کریں. آپ سے نہ روٹی کی قیمت نیچے جاتی ہے, نہ آپ سے اورنج لین میٹرو بنتی ہے. آپ کا آئیں اس بات پہ, کیوں مہنگی ہے روٹی اس وقت پشاور میں, اور کیوں روٹی سستی ہے؟ میں ایک بریک لیتا ہوں, صرف 50 کلومیٹر کا فرق ہے. طلال صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, تو بریک کا فائدہ اٹھا کے اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ پشاور فون کر کے چیک کر لیں گے کہ روٹی کی قیمت کیا ہے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے سینیٹر طلال چودھری صاحب نے سوال اٹھایا کہ پنجاب میں تو روٹی جو ہے وہ 24 روپے سے 14 روپے کی ہو گئی ہے, تو انہوں نے اون عباس صاحب سے کہا ذرا چیک کریں نا کہ خیبر پختونخوا میں روٹی کی کیا قیمت ہے, وہاں پہ گندم کی کیا قیمت ہے. تو بتائیں جی بپی صاحب. 18 روپے سر, اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. 18 روپے کیا ہے؟ 18 روپے روٹی 18 روپے. ہاں اس کی وجہ بتا دیں, اس کی سمپل یہ 4 روپے. ایک سیکنڈ سر, اس کی وجہ بتا دو. ساری گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے پشاور والی سائڈ پہ. جو ہمارا سب سے قریبی ڈسٹرکٹ جو پشاور جو گندم سپلائی کرتا ہے وہ لیا اور بکھر ہے. وہاں سے تقریباً 450 روپے من پیچھے کاسٹ آتی ہے پشاور سپلائی کی. یہی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ 450 روپے آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں, جتنی روٹی بنتی ہے اس میں سے 80 یا 85 روٹی بنے گی ایک من میں سے, الٹیمیٹلی 4 روپے کا روٹی کا فرق آئے گا. اور وہ سمپل صرف اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, کیونکہ پشاور میں اپنی کوئی گندم پیدا نہیں ہوتی, ساری گندم پنجاب جو پروڈیوس کرتا ہے وہ پشاور کو ٹریول کرتی ہے اس کاسٹ کی وجہ سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, روٹی سستی کرنا آپ کے مقاصد میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کسان مضبوط کریں, اپنی اکانومی مضبوط کریں, لوگوں کے پاس پیسے ہو. اگر یہ آج کسان کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, تو فیصلہ بات ہے کسان شاید چودھری صاحب کو کبھی جو ہے نا معاف نہیں کرے گا. یقین کریں کسان برباد ہو چکا ہے. میں لٹرلی قسم کھانے کا, کسان کا ککھ نہیں بچا, نہ وہ بجلی کا بل دے سکتا ہے, نہ ہماری زمینیں, ہمارا عام کا کسان ختم ہو چکا ہے. یقین اس سے پوچھے 4000 روپے ہم چاول بیچتے تھے, آج 2800 روپے من چاول لینے کو تیار کوئی نہیں. مکئی کا ریٹ 2800 روپے من ہمارے ریٹ میں تھا, آج 1600 روپے مکئی رول رہی ہے. کوئی ایک ایسی فصل نہیں ہے جو بچ گئی ہو پنجاب کی کسان کی, جس کو پنجاب کی ان کی ماں جو ہماری کہتے والدہ جو ان کی پنجاب کی ماں ہے, جو وہ کہتے ان کے شر سے بچ چکے. پنجاب کے کسان کو پنجاب کی ماں کھا کے ہڑپ کر چکی ہے. there is nothing left of her. جی طلال صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میر صاحب ایک منٹ,
میر صاحب میں گزارش کروں گا کہ پنجاب کے کسان پہ آپ پروگرام کریں. یہ میں اپنے ڈیرے پہ پچھلے دنوں بیٹھا تھا, پی ٹی آئی کا ایک بڑا اچھا بھلا چودھری جو کہ میرے ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے وہ مٹھائی لے کر آیا. میں نے پوچھا یہ کس چیز کی؟ کہندا جی چوئی صاحب یہ تہاڈی سکیم جیڑی ہے نا مریم نوازی اوچو میرا ٹریکٹر نکلیا وا اور مجھے اتنا سستا ملا. یہاں پر ٹیوبل کے لیے یہاں پر کتنی سبسڈی ہے ٹریکٹر کے لیے, اس کے بعد اس کی آپ کی مشینری کے لیے, کھاد کے لیے, پھر لائف سٹاک کی کون سی سکیمز ہیں. اگر گندم کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کے اگینسٹ کیا کیا چیزیں کسان کو ملی ہیں, ذرا پتہ تو کرے نا. آج اس کا ٹیوبل کا بل نہیں آئے گا پنجاب میں, جب اس کا سولر کا ٹیوبل جو ہے وہ پنجاب حکومت دے رہی ہے. آج اسی طرح وہ ٹریکٹر آدھی قیمت سے بھی نیچے وہ پنجاب حکومت دے رہی ہے. تو اس طرح ہم نے بیلنس نہیں کیا بلکہ زیادہ انویسٹ کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پنجاب کا کسان خوشحال ہوگا تو پنجاب ہوگا. اور ہمیں یہ بڑا اچھی طرح پتہ ہے. میرے بھائی میری بات سنیں, دونوں سائیڈیں بیان کریں. 7 کروڑ کسان ہیں, آپ ٹریکٹر کی تعداد بتا دیں پورے پنجاب میں کتنے ٹریکٹر نئی اسکیم کے تحت آ رہے ہیں. بھائی میرے ٹریکٹر اور میری ہر بندے نے ٹریکٹر نہیں چلانا ہوندا. میری گل سنو, میرا کمال کرتے ہیں. 1000 ٹریکٹر پورا پنجاب چلانے کا گزارش سنیں. جی اور آن صاحب آرام نہ 1000 میں یہ 5 سال کی اسکیم ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی ٹریکٹر مشینری 100% ٹیوبل 100% پنجاب کے ایک ٹیوبل نہیں بچے گا جس پہ سولر نہیں ہوگا. اسی طرح یہ ٹریکٹر آپ کو آپ 1000 کہتے ہیں, آپ کے ہر گاؤں میں سبز ٹریکٹر 5 سال بعد نہ نظر. تو ہم نے یہ پورا پلان بنایا ہے اور انویسٹمنٹ اتنی کر رہے ہیں کہ اس کے رزلٹ پورا پاکستان کھائے گا. اچھا, اب بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, اختلاف رائے بھی ہوا ہے, لیکن یہ عام پبلک کے جو ایشوز ہیں یہ اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جی چینی کیوں مہنگی ہو گئی, گندم جو ہے اس کی قیمت کم ہونے سے کسان کو کیا نقصان ہوا ہے. لیکن علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک اعلان کیا ہے, وہ بڑا اہم ہے, وہ بھی ذرا سن لیں. 8 فروری یوم سیاہ کے طور پر ہم منا رہے ہیں. اس دن ووٹ کی چوری کی گئی. 1971 میں بھی یہی کام کیا گیا تھا, وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور اس سے پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اب جہاں پر بھی ہیں آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے, اور جہاں جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر آپ ایک احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اپنے حق کے لیے ہم کھڑے رہیں گے عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ, اور اپنا حق لے کر ہی دم لیں گے. اور نواز صاحب, اب 8 فروری کو کیا پھر ایک دفعہ پھر سڑکیں بند ہونے لگی ہیں؟ نہیں, سڑکیں تو گورنمنٹ بند کرے گی, موٹر وے بھی بند کرے گی, ہائی ویز بھی بند ہوں گے. آپ اس دن کہیں ٹریول نہ کیجیے گا, کیونکہ ہم نے صرف اعلان کرنا ہے, باقی تو انہوں نے بند کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم اس دفعہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, ہم شہروں میں احتجاج کریں گے. اور اس کی وجہ میر صاحب, جہاں چوری ہوتی ہے احتجاج وہی ہوتا ہے نا, جس کے گھر چوری ہو جائے وہ گھر کے باہر اکٹھے ہو کے وہاں احتجاج کرتے ہیں. سو جس حلقے میں چوری ہوئی ہم وہاں احتجاج کریں گے کہ جناب مجھے تو یہاں 1 لاکھ ووٹ پڑا تھا, آپ نے 10,000 کیسے کیا, اور 10,000 والے کو 1 لاکھ کر کے آپ نے کیسے لاہور میں اور اسلام آباد بھیج دیا. ہم چوری کا طریقہ بھی بتائیں گے, چوری کرنے والوں کے نام بھی بتائیں گے, اور اس کے نتائج بھی بتائیں گے. پاکستان میں اگر یہ چوری ہوتی رہی تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ہر دفعہ 4 اسٹیبلشمنٹ کے زیر نظر ہو جائیں, ان کے زیر سایہ ہو جائیں, آپ الیکٹو کے آ جائیں گے. سو اس دفعہ چوری کو ان حلقوں میں جا کے باور کرایا جائے گا کہ جناب یہاں پہ ہماری چوری ہوئی تھی, یہاں پہ ہمیں لوٹا گیا تھا, ہمارا حق یہیں پہ ہمیں اچھا طلال صاحب, 8 فروری کو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم صرف شہروں میں احتجاج کریں گے, اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ آپ نے سڑکیں بند کر دینی ہیں, موٹر وے بند کر دینی ہے. پلیز کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ سڑکیں بند نہ کریں, موٹر وے بند نہ کریں؟ میر صاحب گزارش یہ ہے, یہ احتجاج ایک قانونی دائرے میں کریں, یہ حملہ آور نہ ہو, یہ چڑھائی نہ کریں, یہ فتح کرنے کی یا حکومت کو یا نظام نسق کو ختم کرنے کی, جیم کرنے کی کوشش نہ کریں. 100 احتجاج کریں. اور آپ احتجاج دیکھ لیں, یہ 15 سال سزا ہوئی ہے ان کے بانی کو, کوئی چڑی نے پر نہیں مارا. چلیں پنجاب میں تو ہے ہی ہے, یہاں ان کی جو مقبولیت کا عالم ہے, کے پی میں آپ دیکھ لیں کتنے کے احتجاج ہوئے ہیں, کتنے قدر لوگ نکلے, ان کے اپنے ایم پی ایم ایل اے اپنی لاجز سے باہر نہیں نکلے. طلال صاحب آپ نے کہا چڑی نے پر نہیں مارا, لیکن عمران خان نے ایک خط لکھا ہے اور کبوتر کے ذریعے پہنچا دیا ہے, اور اب دعویٰ کیا جا رہا ہے جی خط تو ہمیں ملا ہی نہیں. خط تو لکھ رہا ہے نا, وہ چڑی نے پر نہیں مارا تو خط تو لکھ رہا ہے نا, کبوتر نے پر مار دیا. میر صاحب گزارش یہ ہے, ان سے پوچھے نا یہ سوال. کبھی کہتے ہیں امریکہ سے غلامی سے آزادی دلوائیں گے, کبھی کہتے ہیں نہیں امریکہ ہمیں چھڑوائے گا پھر نکل کے ہم پاکستان کو آزاد کروائیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ یہی فوج کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی یحییٰ خان پارٹ 2, پاکستان توڑا, حمود الرحمان کمیشن, پھر کہتے ہیں
میرا فوج میری ملک. میری بات سنیں, ایک جگہ پر کھڑے ہو جائے نا. اگر آپ کی فوج اور آپ کا ملک ہے تو IMF کو خط نہیں لکھتے. اچھا, اگر آپ کا ملک ہے تو امریکہ سے قراردادیں منظور نہیں کرواتے. اگر آپ کا ملک ہے, آپ کی فوج ہے, تو اس پہ الزام میر صادق میر جعفر والے نہیں لگاتے. اور اگر آپ ہی کا ہے تو پھر پہلے ایک سٹانس لے لینا, کسی ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. جس بندے کی مینٹل حالت یہ ہو کہ 1 منٹ میں تولا 1 منٹ میں پاشا ماشا, یعنی کہ آپ کبھی میر جعفر صادق, کبھی میرا ملک میری فوج, کس جگہ پر آپ کھڑے ہیں یہ بتا. اچھا, ایک سوال آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں پیدا ہو گیا. ابھی آپ نے امریکہ کا ذکر کیا ہے, تو امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, جس قسم کی انہوں نے گفتگو شروع کر دی ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ تشویش کا شکار ہو گئی ہے. اور پاکستان جو ہے یہاں پہ بھی بڑی تشویش ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے غزہ جو ہے وہاں سے فلسطینیوں کو نکال کے تو دنیا بھر سے دوسرے لوگوں کو وہاں پہ لا کے بسانا ہے. تو اس کا تو فائدہ انڈیا بھی اٹھا سکتا ہے. وہ بھی کل کو کہے گا جی کہ نکلو کشمیر سے, کشمیری نکلیں, ہم یہاں پہ کسی اور کو لے کے آئیں گے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو تو ہمیں کر لینی چاہیے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اون عباس بپی صاحب, یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں, اس سے تو پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, ابھی الٹیمیٹلی بتا تو وہی سکتے ہیں, یہ جو آخری اسٹیٹمنٹ کیا ہے جی کہ غزہ میں سے تمام لوگوں کو مصر بھیج دیا جائے یا اردن بھیج دیا جائے اور وہاں پہ میں ایک کون سا ریٹریو بناؤں گا, ریزورٹ بناؤں گا. یہ بات تھوڑی سی ویسے تو ویئرڈ سی لگتی ہے, کیونکہ اچانک سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ, اور اسرائیلی جو صدر تھا جو وزیر اعظم نیتن یاہو ساتھ کھڑے تھے, اس کو خود اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی آفر وہاں سے ہونی چاہیے. تو الٹیمیٹلی امریکہ جواب دے سکے. لیکن کیا ایز اے قوم ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا طلال چوہدری صاحب کہیں گے کہ اس وقت منسٹری آف فارن افیئرس ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے؟ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ٹرمپ ہے یا نہیں ہے, دنیا میں کسی نے ایک مسلمانوں کی ایک سلطنت کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. کیا اس وقت میری منسٹری آف فارن افیئرس اسٹیٹمنٹ دے دے گی کہ جی آپ نے غلط کہا ہے, آپ نہیں کہہ سکتے ایز اے مسلمان ہم اس کی نہیں, وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کو کہنا چاہیے, اس کی مذمت کر دی. میں چاہتا ہوں فارن منسٹر کو پرائم منسٹر بولنا چاہیے. میں نے وہ دیکھی ہے, خود دیکھی, اتنی کمزور اسٹیٹمنٹ آئی. کیا ہمارا پرائم منسٹر سے بولے گا؟ کیا ہمارا فارن منسٹر اسحاق ڈار کی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے؟ دیکھیں, قومیں بنتی اپنے سٹینڈ سے ہیں, اور یقین کریں اس وقت اور کچھ نہیں کر سکتے, سالیڈیرٹی کا اظہار تو کر سکتے. ایک چیز اور کہہ دوں کہ ابھی چوہدری صاحب بار بار فرما رہے تھے کہ جناب میری فوج, خان صاحب کا پہلے دن سے اسٹیٹمنٹ کہ میری فوج اور میں, یہ کانسیپٹ کبھی نہیں گزرا. ان کی اگر تنقید رہی ہے تو یہ جن کا نام لے رہے ہیں ان کی وہ ایشوز تو سب کے سامنے. کیا جنرل باجوہ نے کہا نہیں تھا کہ جی 2019 میں انہیں خواجہ آصف کو بلا کے کہا تھا میں نے عمران خان کو گرانا ہے. 2022 میں ان کی میٹنگ مولانا فضل الرحمان اظہار نہیں کر چکے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا عمران خان کیوں. سو ہم نے سرٹن لوگوں پہ تنقید ضرور کی ہے. فوج ہمیشہ ہماری تھی اور ہماری رہے گی, ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. باقی اب یہ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ بار بار یہ کہتی ہے جی کہ ہماری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن طلال چودھری صاحب, یہ جو اون عباس صاحب نے کہا ہے کہ جو ٹرمپ کے بیانات ہیں اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو ٹرمپ کا نام لے کے اس کی مذمت کرنی چاہیے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میر صاحب, اگر آپ فلسطین والا معاملہ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو مسلم لیڈرز تھے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی نے بات کی ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں اور اپنے مختلف جگہ پر خطابات میں تو وہ شہباز شریف تھے. انہوں نے فلسطین کی بات ہر جگہ, وہ سعودیہ میں کوئی کانفرنس تھی, وہ UN میں تھی, وہ آپ کے باقی فرانس یا کئی بڑی ممالک میں جو کانفرنس تھی, اور اب جب وہ UN گئے تو انہوں نے واک آؤٹ کیا. اس کے بعد جس بھرپور انداز میں انہوں نے فلسطین کا ہمیشہ سے کیس لڑا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے ہم میں کمزوریاں ہوں گی, لیکن پاکستان نے اور پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے, بالکل آئندہ بھی کریں گے. یہ آج سٹیٹمنٹ جو فارن افیئرز کی طرف سے آئی ہے یہ وزیر اعظم کا ہی موقف ہے, یہ حکومت کا ہی موقف ہے. اچھا, تو اگر وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں, آپ بھی مذمت کر رہے ہیں, تو کیا میں یہ تاثر لینے میں حق بجانب ہوں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت میں
مشترکہ موقف رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں سر. ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ وہ اتنی گولیاں کھا رہے ہیں بیچارے، شہید ہو رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے ایک اسٹیٹمنٹ دینے پہ کیا اختلاف کر سکتے ہیں ان کی ذات کے لیے. طلال چودھری صاحب، میں یہ تاثر لے لوں پھر کہ آپ دونوں کٹھے ہیں، فلسطینیوں کے پیچھے کھڑے ہیں آپ؟ دیکھیے بالکل ہم تو یہی انہیں آفر کرتے ہیں کہ آئیں جو مشترکہ معاملات ہیں. اور آپ نے ان کو آفر نہیں کرنا، آپ نے ان کو آفر نہیں کرنا، آپ دونوں نے مل کے فلسطینیوں کو آفر کرنا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بالکل. دیکھیں میری بات سنیں، فلسطین کے ڈاکٹرز پاکستان میں آئے، یہاں پر پڑھ رہے، ان کو امداد وزیر اعظم کی طرف سے گئی، اور جتنے فورمز پہ ان کی ہیں آئے. ایز اے پاکستان کے وزیر اعظم پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے بات بھی کی ہے اور ان کے ساتھ جتنا ہو سکے کھڑا بھی ہوئے. بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ نواز بپی صاحب. اور اپوزیشن آپس میں اختلاف ضرور کرے، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ ان کو ایک مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر وہ کون سا ایشو ہے؟ وہ ہے موسمیاتی تبدیلی، مہنگائی، دہشت گردی. اور پاکستان سے باہر کون سا ایشو ہے؟ فلسطین کا مسئلہ. فی الحال تو فلسطین کا مسئلہ بہت ہی اہم ہو گیا، اس پہ ان کو ایک مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.